کسی نے پوچھا کہ ہر تہجد میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ تہجد اللہ اور اس کے نبی کی پسندیدہ نماز ہے۔ تہجد دو طرفہ عشق ہے کہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، اسے تہجد تک لے آتا ہے تاکہ اپنے خاص بندے سے اپنے خاص وقت پر ملاقات کر سکے، اسے سن سکے، اسے اس کی من چاہی دعاؤں پر عطا کر سکے۔ اسی طرح جب کوئی انسان اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کرے، ہر وہ طریقہ اپنائے جو کہ اللہ پاک کو پسند ہو، اور پھر وہ تہجد کے سجدوں تک جا پہنچتا ہے۔ تہجد اگر اتنی خاص نہ ہوتی تو میرا رب رات کے تیسرے پہر 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر خود کیوں فرماتا کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ وہ رب 7ویں آسمان پر بھی تو دعا سن سکتا ہے نا، مگر نہیں، تہجد کے وقت وہ اپنے پیارے بندوں کو سننے ان کی اور قریب آ جاتا ہے۔ دکھی دلوں کی خاموش صداؤں کو سننے کے لیے وہ خود اپنے بندے کو بلاتا ہے، کیونکہ تہجد کے لیے انسان خود نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے اور چن لیا جاتا ہے۔ اللہ کن لوگوں کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دیتا ہے اور تہجد سے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تو جان لو کہ اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پکارے اور میں اس کے نصیب کو بدل ڈالوں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے بیش بہا نعمتوں سے نواز دوں۔ تہجد وہ عمل ہے جو کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ رات کی تاریکی میں اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے یہ ایک روشنی کا مینار ہے جو معجزات کی راہ دکھاتا ہے۔ اگر تمہارا دل یہ سوچتا ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا، تو یاد رکھو کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے۔ یاد رکھیں کہ بہت سی دعائیں اور ان کے اثرات ہم جلد بازی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ جب دعا فیصلہ کن مراحل میں ہوتی ہے تو وہ تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بیزار نہ ہو اور غم نہ کرو، کیونکہ اگر یہ وقت تم پر لایا گیا ہے تو تم ایک سچے مومن کی طرح اس پر صبر کرو۔ اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق بناتا ہے۔ اس وقت رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں اپنے قریب کر کر تمہاری آرزوؤں کو سنتا ہے اور تمہارے لیے عطاؤں کے دروازے کھولتا ہے اور تمہارے ہر مسئلے کا حل فرما کر تمہیں نئی راہوں سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکساں ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور تیری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ جب تم دن رات اس پریشانی میں رہتے ہو کہ اللہ میری دعائیں کب قبول فرمائے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو۔ اللہ ساری باتوں کو، تمہارے سارے غموں کو سننے والا ہے، وہ تمہاری تمام تکلیفوں سے باخبر ہے۔ یاد رکھو کہ اگر اللہ اور اس کے بندے کا تعلق ایسا ہے کہ جب تم تہجد کے وقت اس کے آگے روتے ہو تو وہ تمہارے آنسو اتنے قیمتی رکھتا ہے کہ یقین کرو پھر وہ ایسے تقدیر بدلتا ہے کہ انسان کی خود کی عقل حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے، وہ تجھے یاد رکھتا ہے۔ تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کا پورا کرنا، تمہاری قسمت کا بگڑنا اور سنورنا سب اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔
لہٰذا تمہارا اس کے آگے جھکنا اور اس سے مدد طلب کرنا تمہارا تقاضا ہے کہ تم رب سے تہجد میں سکون مانگو، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے وسیلے مانگو، اور جب لگے کہ دامن خالی ہے اور امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو کچھ مت کرنا، بس خاموش ہو جانا اور تہجد میں رب کے آگے سجدہ کرنا، اور پھر تم دیکھنا کہ کیسے تمہاری بگڑی ہوئی راہیں ہموار ہوتی ہیں اور تمہارا دامن خوشیوں سے بھر جائے گا، تمہارا من پسند شخص تمہیں مل جائے گا، تمہاری محبتوں سے تمہیں نواز دیا جائے گا، اور تمہاری محبتوں کو خالص کر کے تمہیں نکاح کے رشتے میں باندھ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی ادھوری محبتوں پر کن فرما دے اور آپ کے رشتوں کو محرم بنا دے، آمین یا رب العالمین۔